السلام علیکم، میں ہوں اسماعیل اور آپ سب کو میرے ولاگ میں خوش آمدید ہو گیا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جلدی جلدی کہاں جا رہا ہوں، تو میں جا رہا ہوں اپنے چھوٹے خان صاحب کو اسکول سے پک کرنے۔ گھما کے ہم پہنچے اسکول کے گیٹ پہ۔ اسکول کے گیٹ پہ پہنچنے پہ میں نے تو کافی دیر وہاں پہ ویٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹے خان صاحب باہر آئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس کو گلے لگایا۔ چھوٹے خان صاحب کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد ہم نکل پڑے شہر کی طرف۔ میرے ساتھ عاصم بھی تھا۔ جیسے ہم نے شہر کی طرف رخ کیا تو ہماری بائک میں پیٹرول ہی ختم ہو چکا۔ میں نے عاصم کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بائک میں پیٹرول ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا اسمیل بھی اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب پکڑو گیلن اور ڈالو اس میں پیٹرول۔ ساتھ ہی ساتھ میں بھی چل پڑا۔ میں نے کہا چلو میں تھوڑی اس کی ہیلپ کروا دوں، کیونکہ وہ بیچارہ اکیلا تنگ ہو رہا ہوگا۔ ساتھ ہی وہ ہنس بھی رہا تھا اور پیٹرول بھی ڈال رہا تھا۔ اس کے بعد میں بار بار اس کو ڈانٹتا رہا۔ میں نے کہا یار تم پہلے چیک کر لیتے تو ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی اور ہم دوبارہ یہاں ذلیل نہ ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ ہنس پڑا میری یہ بات سن کے۔ گھما کے ہم پہنچے اختر خان گبول کے بٹھے کے قریب، جس کے بعد میں نے عاصم کو کہا، میں نے کہا عاصم یار مجھے اختر بھائی سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں پہلے چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری زبان میں اس کو بٹھا بولتے ہیں، جہاں پہ اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ تو میں نے جا کے وہاں سے اختر بھائی سے سلام لیا، عاصم نے بھی ان سے سلام لیا۔ سلام لینے کے بعد ہم نے خوبصورت ویو کو کیپچر کیا۔ کیپچر کرتے کرتے آپ دیکھیں ان کی گاڑی کی صفائی ہو رہی تھی اور ان کا جو بٹھا تھا وہ بھی آن تھا، وہ چل رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ دوست آ گئے، کچھ جو ہے نا ان کے کاروباری ڈیلرز بھی آ گئے جو ان سے گپ شپ کر رہے تھے۔ تو ہم بھی وہاں پہ کافی دیر نے اسٹے کیا۔ اسٹے کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں ان کے ساتھ گپ شپ کرتے۔ اختر بھائی سے گپ شپ کرنے کے بعد میں اور عاصم ہم نکل پڑے شہر کی طرف۔ ہم شہر میں جیسے ہی انٹر ہونے لگے ہمیں ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو، جہاں پہ اتنی زیادہ تعداد میں جانور جا رہے تھے، جو کہ چھوٹے بڑے جانور سب مکس تھے اور اتنی تعداد میں تھے کہ گنے نہیں جا رہے تھے۔ ماشاءاللہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ گاڑیاں اور بائک والے سائڈ پہ ہو کے گزر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پہنچے بائی پاس پہ، جہاں پہ میرے ابو جان مجھے ملے ہیں، جو ان سے تھوڑی ہم نے گپ شپ کی۔ گپ شپ کرنے کے بعد ہم شہر کی طرف داخل ہو گئے۔ جیسے ہم شہر کی طرف داخل ہوئے تو وہاں پہ تو اتنا زیادہ پانی جمع ہوا پانی کراس کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے اس مشہور ترین جگہ پہ جس کا نام ہے جتوئی چوک۔ یہ علی پور کا مشہور ترین چوک۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہنچے موبائل شاپ پہ جس کا نام تھا مدنی موبائل شاپ، جس سے موبائل صحیح کروانا تھا۔ موبائل کے صحیح طرح سگنل نہیں آتے تھے۔ عاصم کا موبائل تھا، جس کے بعد عاصم بھی اس کو سمجھا رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح۔ عاصم کا موبائل دینے کے بعد ہم چل پڑے وہاں جہاں پہ میں نے اپنے موبائل کا گلاس لگوانا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے بھائی کو کہا، ہم نے کہا ہمیں گلاس دکھائیں اچھے والا کون سا ہے۔ تو بھائی نے ہمیں دو قسم کے گلاس دیکھنے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کوئی سمپل والا ہی لگوا لیتے ہیں، کیونکہ میرے موبائل کا ٹوٹ چکا ہوا تھا۔ یہ جو بلیک والا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بیسٹ ہے اور یہی لگا کے دیں، دکھنے میں بھی اچھا تھا۔ اور گھما کے آپ کے بھائی کو تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے عاصم کو کہا، میں نے کہا عاصم شرم کرو کچھ کھلا ہی دو۔ تو فائنلی عاصم نے کہا اسماعیل بھائی چلیں کراچی نصیب بریانی۔ وہاں پہ ہم نے جا کے بھائی کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ہم نے 2 پلیٹس آرڈر، جس کے ساتھ کوک بھی تھی، رائتا بھی تھا اور مزے کی بریانی بنی ہوئی تھی۔ دکھنے میں تو بہت اچھی تھی، یہ تو کھائیں گے تو پتہ۔ ویسے تو بریانی بہت مزے کی تھی، لیکن جب کسی اور کے پیسوں سے کھائی گئی ہو تو بہت مزے کی لگتی ہے۔ تو عاصم نے فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ اسماعیل بھائی آج کی بریانی میری طرف سے۔ میں نے کہا بریانی کھانے کے بعد ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔